انجینئر کی خیانت دیکھیں, جب مجھ پہ گستاخی کا الزام لگا تو انجینئر نے مجھے فیور تو دیا کہ مفتی صاحب کینیڈا میں ہی رہو, وہیں اسائلم لے لو, یہاں نہ آؤ, آپ کو مار دیں گے, میں آپ کی زندگی چاہتا ہوں کہ محفوظ رہے. شرارت کتنی کی, کہتے ہے بہرحال یہ گستاخی. یعنی پسے پردہ تو آپ یہ چاہ رہے ہو کہ مفتی طارق مسعود کو کوئی بم سے اڑا دے. مجھے خیال ہوا کہ یار میں نے اس آدمی کو کیسے فیور کیا ہے, لیکن انجینئر نے شرارت یہ کی ہے, مجھے فیور بھی کر رہا ہے اور ادھر ڈرامے بازی بھی چل رہی ہے تو گستاخی ہے تو گستاخی. جو ہمارے ممدوح ہیں دیوبندی مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالی, کافی عرصے کے بعد وہ دوبارہ سے ایکٹیو ہوئے ہیں حادثاتی طور پر. میں نہیں کہتا جان بوجھ کے. اس کی وجہ یہ کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ جو پوڈ کاسٹ کے مائک ہے نا, یہ کوبرا سانپ ہے. جس طرح آپ نے کوبرا سانپ سے بچ کے رہنا ہے, کسی بھی وقت وہ آپ کو ڈنگ مار سکتا ہے, اس طرح آپ نے مائک کو بڑی احتیاط سے یوز کرنا ہے کہ آپ کے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکلے کہ جو آپ کے لیے پھر آزمائش کا باعث بن جائے. خصوصاً میرے کیس میں تو میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ میں نے اس اعتبار سے کوئی لحاظ نہیں کرنا, چونکہ ہم نے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ایک دعوت لانچ کی ہے. کسی فرقے کی دعوت نہیں ہے, کسی چندہ بک کی دعوت نہیں ہے, کسی مدرسے اور مسجد کی دعوت نہیں ہے, یہ رسول اللہ کی دعوت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو چونکہ ہم نبی الاسلام کے مجاہد ہیں, لہذا اس پلیٹ فارم سے جو ٹکرانے کی کوشش کرے گا میں آڑے ہاتھوں اسے لوں گا اور علمی طریقے سے اس کی ہر بات کا جواب دوں گا جب ہماری دعوت حق کو نقصان پہنچے گا. تو مفتی صاحب نے بھی ایک دیوبندی اینکر کو انٹرویو دیتے ہوئے مجھ سے متعلق کچھ باتیں کی. منوان اگر میں نے وہ سارے ٹاپک کو دوبارہ ڈسکس کیا تو مفتی صاحب کے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی, پھر دوبارہ سے ایک گستاخی والا ایشو ہائی لائٹ ہوگا. میں اسے اوور لک کرتا ہوں. اصل چیز جو انہوں نے مجھ پر الزام لگایا میں اسے ڈسکس کروں گا. انہوں نے اس میں بولا کہ انجینئر صاحب نے جب مجھ پر گستاخی کا الزام لگا تو سپورٹ کیا, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن پس پردہ وہ یہ چاہ رہا تھا کہ مفتی کو کوئی بم سے اڑا دے. انہوں نے کہا کہ وہ اندر سے یہ چاہ رہا تھا کہ مجھے کوئی بم سے اڑا دے, اور اس کے ثبوت میں انہوں نے کہا کہ اس نے میری ان باتوں کو گستاخی کہا اور مجھے گستاخ کہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مجھے تم گستاخ کہہ رہے ہو اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہو کہ باہر کے ملک رہو, توبہ کر لی کافی ہے, لیکن چونکہ تم نے مجھے گستاخ کہا تو گویا کہ تم مجھے ونریبل کر رہے ہو. اور پھر انہوں نے کہا کہ اس نے مجھے فیور تو دی ہے لیکن ساتھ ساتھ اس نے ڈرامہ بازی بھی جاری رکھی. یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے, گستاخ گستاخ کی رٹ. حالانکہ میری پوری ویڈیو میں کہیں میں نے مفتی صاحب کو گستاخ نہیں کہا, ان کے عمل کو گستاخی کہا. گستاخ اگر میں کہتا تو ٹی ایل پی والوں کے حوالے کر دیتا. میں نے عمل کو گستاخی کہا. اب یہ دو الگ چیزیں ہیں, یہ علماء کو سمجھ آئے, لیکن چونکہ عوام الناس میں یہ لوگ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں اور پھر ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پھر ان کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں کہ جی آپ نے انجینئر صاحب کے اخلاق کا جواب اس طریقے سے دیا. تو میں مفتی صاحب کے اس الزام پہ 5 جواب دوں گا چھوٹے چھوٹے. جواب نمبر 1, مفتی صاحب سے میں پوچھوں گا کہ کیا آپ نے میرا دل چیر لیا تھا کہ میرا محرک آپ نے طے کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کوئی بم سے اڑا دے؟ میری تو قطعاً کوئی خواہش نہیں ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ آپ جیسے ماڈریٹ لوگ, باپا جانی جیسے شریف النفس لوگ مارکیٹ میں رہیں. ایون جو شریر لوگ ہیں ان کی بھی ہمیں ضرورت ہے میمز بنانے کے لیے. ہاں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں, یہ میرا رجز ہے. ہاں اس سے لوگ بڑا گھبراتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے نبی الاسلام کا رجز تھا نا, انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اس میں کوئی شک نہیں. تو یہ ہمارا رجز ہے دعوت حق کا. تو بھائی ہمیں تو یہ چاہیے, ہمیں تو میمز کے لیے بھی مٹیریل چاہیے, باقی چیزیں بھی چاہیے. اکیلے تو مزہ ہی نہیں آئے گا زندگی گزارنے کا. تو میں کبھی کسی کے لیے نہیں چاہوں گا کہ وہ مر جائے, نعوذ باللہ من ذالک. میرے دل کا محرک آپ نے طے کیا, حالانکہ آپ کے دل کا محرک میرے بارے میں کئی بار زبان سے آ چکا ہے. میں نے تو کبھی اس کو گلا شکوہ بنا کے آپ کے اوپر اس قسم کی کوئی چڑھائی نہیں کی. مثلا ویڈیوز میں ریکارڈ ہے,
انہوں نے کہا کہ انجینئر کو بٹھایا گیا ہے صرف صحابہ پر بھونکنے کے لیے. یعنی انہوں نے کہا کہ اس کو کسی نے لانچ کیا ہے اور صحابہ پر بھونکنے کے لیے. نعوذ باللہ من ذالک. جو صحابہ کرام کی عظمت کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ کروائے اور قاتلین صحابہ کو ایکسپوز کرے, اسے کہہ رہے ہیں صحابہ پر بھونکنے کے لیے. پھر انہوں نے ایک ویڈیو میں کہا کہ خدا کی قسم یہ بہت بڑی گستاخی ہے اور یہ بندہ ہمیں نہیں چاہیے. میرے بارے میں جب آپ کہتے ہیں یہ بندہ ہمیں نہیں چاہیے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ وہی مطلب ہے جو انہوں نے میرے بارے میں خود سے طے کر دیا. چونکہ یہ زبان سے وہ کچھ کہتے تھے, انہوں نے سمجھا کہ انجینئر بھی ویسے ہی سوچتا ہے جس طرح میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں. پھر انہوں نے ایک ویڈیو میں کہا کہ پورے ملک میں اس کے خلاف ایف آئی آرز کٹواؤ. میں نے آج تک نہیں کہا کہ مفتی صاحب کے خلاف کوئی ایف آئی آر کٹوائی جائے. ہم کہتے ہیں کوئی ایگزسٹ کرے. میں تو ایف آئی آرز کے بالکل خلاف ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ علمی دلائل لوگوں کے سامنے رکھیں. پھر انہوں نے کہا کہ انجینئر اور اس کے اسٹوڈنٹس قادیانیوں سے زیادہ ڈھیٹ ہیں. قادیانیوں سے زیادہ ڈھیٹ ہیں. اور یہ ویڈیو میں نے ریکویسٹ کر کے ڈیلیٹ کروائی, لیکن چونکہ مارکیٹ میں آ چکی تھی اور لوگوں نے اپلوڈ کر دی, لیکن مفتی صاحب نے اپنا غصہ چونکہ نکال لیا تھا, وہ مارکیٹ میں آ گیا. میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں, انہوں نے میرے کہنے کے اوپر وہ ویڈیو ہٹا دی. انہیں احساس ہوا کہ مجھے یہ نہیں بولنا چاہیے تھا. پھر انہوں نے مجھے پاگل بھی ڈکلیئر کیا اور اپنے ایک چھوٹو مفتی کے آؤٹ آف کانٹیکسٹ میرے کاٹے ہوئے کلپس کی بنیاد پہ اس نے کہا کہ انجینئر جو ہے وہ پاگل ہے, پہلے کچھ اور کہتا ہے بعد میں کچھ اور کہتا ہے. وہ تو اللہ کے بندوں, میں نے قرآن سے پھر کئی مثالیں دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کیا کہا ہوا ہے, دوسری جگہ کیا کہا ہوا ہے. دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہوتی ہیں. آپٹیمل سولوشن ہوتا ہے, اسے تطبیق کہا جاتا ہے. قرآن میں اس کی درجنوں نہیں سینکڑوں مثالیں موجود ہیں. آپ نے یہ سارے محرک میرے طے کیے اور آپ نے اپنی زبان سے میرے بارے میں یہ ارشادات عالیہ ارشاد فرمائے. میں نے تو کبھی آپ سے گلہ نہیں کیا. آپ نے تو کہا کہ یہ بندہ ہمیں نہیں چاہیے. اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی تھی؟ جواب نمبر 2, یہ پنجتن پاک کی نسبت سے میں نے 5 چھوٹے چھوٹے جواب رکھے ہیں. دوسرا جواب, جب مفتی صاحب کے اوپر الزام لگا, مفتی صاحب کو اگر کسی نے سپورٹ کیا ہے نا نان دیوبندی پلیٹ فارم سے, تو صرف ہمارا پلیٹ فارم تھا. باقی سارے فرقے تو انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے. ٹی ایل پی والوں نے تو جا کے دھرنا دے دیا تھا ان کے محلے میں جو تھانہ ہے کہ جب تک ایف آئی آر نہیں کٹے گی ہم اٹھیں گے نہیں. وہ تو چونکہ آپ کو پتا ہے کہ ان کا مدرسہ اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کرتا ہے, اسٹیبلشمنٹ ان کو سپورٹ کرتی ہے. ان کی انوالومنٹ کی وجہ سے یہ سارا فتنہ ٹل گیا, ادروائز وہ تو پیچھے تھے. ہم نے سپورٹ کیا, تمام سٹوڈنٹس نے سپورٹ کیا. میری ویڈیو تو بعد میں آئی, اسی دن میں نے ان کی ویڈیو کے نیچے کمنٹس کیے کہ مفتی صاحب کے توبہ کرنے کے بعد کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ ان کے اوپر کوئی فتویٰ لگائے. اور وہ کمنٹس انہوں نے پن بھی کیے, پوسٹ الگ سے لگائی, پوری ویڈیو ریکارڈ کروائی. اس سے بھی 1 سال پہلے سیدنا علی کے بارے میں انجانے میں ان سے کچھ الفاظ نکل گئے. بیسیکلی سیدنا علی کے بارے میں نہیں نکلے تھے, لیکن علماء کی جو گرفت ہے اس میں تو یہ آتے تھے کہ یہ ڈھیٹ قسم کے جو داماد ہیں ان کا ذکر کر رہے تھے, اور یہ الفاظ وہ ڈھیٹ داماد اور اس قسم کے الفاظ استعمال کر رہے تھے. اور ساتھ ہی انہوں نے حضرت علی کا ذکر کر دیا جو رسول اللہ کے داماد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایف آئی آر ان پہ کٹ گئی, لاکھوں روپیہ دے کے وہ ایف آئی آر فارغ کروائی گئی ہے. مجھے ان کے قریبی لوگوں نے بتایا, لاکھوں روپیہ. اس وقت بڑا اچھا موقع تھا, میں بھی رگڑا لگاتا. ان دنوں میں تو ہماری وہ کولڈ وار ہارٹ وار بنی ہوئی تھی, علمی وار کی میں بات کر رہا ہوں. میں نے ویڈیو ان کے حق میں ریکارڈ کروائی. 1 بلین سے زیادہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ چکے ہیں. تو میں نے تو کبھی اس طرح ان کی زندگی کے پیچھے پڑ کے اور انہیں ولنریبل کرنے کی کوشش نہیں کی. جواب نمبر 3, یہ ٹیکنیکل بات ہے علماء کے لیے. میری پوری ویڈیو اٹھائیں, میں نے کسی جگہ نہیں کہا کہ مفتی طارق مسعود صاحب گستاخ ہیں. میں نے آپ کے عمل کو گستاخی کہا تھا, اس لیے کہ میرا ایمان ہے کہ قرآن پاک کو کسی کاتبین وحی میں سے کسی نے غلط نہیں لکھا, اور وہ غلطی آج تک نہیں چلتی آ رہی. نہ قرآن پاک میں کوئی گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے, نہ ڈکشنری کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی ایرر موجود ہے. یہ میرا عقیدہ ہے. جب میں اس عقیدے کو بیان کرتا ہوں, اس عقیدے کے خلاف کوئی بات کرے گا تو میں اسے گستاخی سمجھوں گا. ہاں, میں محرک نہیں طے کروں گا,
میں نے کہا کہ مفتی صاحب سے سبقت لسانی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، اور وہ اپنے ذام میں قرآن کا دفاع کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن الفاظ ایسے نکل گئے جو گستاخی ہیں، لیکن مفتی صاحب کو میں نے گستاخ نہیں کہا۔ اس لیے میں نے کہا کہ مفتی صاحب نے جب توبہ کر لی تو یہ معاملہ ختم ہونا چاہیے، لہذا مفتی صاحب کا یہ گلہ کرنا کہ میں نے انہیں گستاخ کہا ہے یہ بالکل جھوٹ ہے، وہ میں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ اگر میں نے گستاخ کہا ہوتا نا تو میں کہتا کہ مفتی صاحب چاروں نکاح دوبارہ کریں۔ تجدید نکاح ہوتا ہے، تجدید ایمان بھی کریں اور تجدید بیعت بھی کریں، کیونکہ یہ خلافت والا سلسلہ بھی ان کا ہے، صوفی ہے نا، دیوبندی حیاتی صوفی ہوتے ہیں۔ تو میں نے نہ تجدید بیعت کی ڈیمانڈ کی، نہ تجدید نکاح کی، اور نہ تجدید ایمان کی۔ اللہ کا شکر ہے میں نے صرف عمل کو گستاخی کہا، آپ کو گستاخ نہیں کہا، کیونکہ آپ نے توبہ کر لی تھی اور آپ کا محرک بھی نہیں طے کیا۔ میں نے کہا کہ یہ انہوں نے جان بوجھ کے نہیں کیا، انہوں نے ایک ایسے مشکل مسئلے کو ہاتھ ڈالا جو ان سے اوپر کا تھا۔ انہیں نہیں مثال دینی چاہیے تھی جاپان کے ڈاکٹروں کو رسول اللہ کے ساتھ کمپیئر کرواتے ہوئے کہ وہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں اور نبی علیہ السلام جو ہے وہ امی ہیں، اس سے ایک غلط تاثر جاتا تھا، اس طریقے سے قرآن کے حوالے سے بھی جو۔ لیکن میں نے کہیں مفتی صاحب کو گستاخ نہیں کہا، یہ مفتی صاحب بالکل الزام لگا رہے ہیں، میں نے اس عمل کو گستاخی کہا، اور وہ اپنے عقیدے کے پوائنٹ آف ویو سے، نہ یہ کہ میں نے کہا کہ انہوں نے گستاخی کی ہے، یہ میں نے بات نہیں کی۔ جواب نمبر 4، اب میں ان کو ان کے گھر کی خبر دیتا ہوں۔ مفتی صاحب آپ کے جو اپنے دیوبندی علماء نے جو کچھ آپ کے بارے میں کہا، ان کے بارے میں تو آپ نے ایک جملہ بھی نہیں بولا۔ مفتی منظور مینگل نے آپ کو گستاخ کہا، اور مفتی اعظم امریکہ جو آپ کے ہیں مفتی خون، انہوں نے تو باقاعدہ ویڈیو ریکارڈ کروائی 25 منٹ کی، جس میں انہوں نے کہا کہ آپ مفتی منیب الرحمان کو، مفتی تقی عثمانی کو لے کے بیٹھے پبلکلی کیمرے میں، ان کے سامنے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ مفتی اعظم امریکہ ان کا، ان پہ کوئی غصہ نہیں ہے کیونکہ وہ ان کے حضرات ہیں، اکابرین ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ بریلوی فرقہ جو ہے وہ مقابرین یعنی مقابر پرست ہے، یہ اکابر پرست ہے۔ وہ قبروں میں مقبروں میں پڑے ہوئے کو پوجتے ہیں، یہ زندہ لوگوں کو پوجتے ہیں۔ اس لیے یہاں آپ دیکھتے ہیں نا اکابرین کی ٹرم استعمال ہوتی ہے، وہ ان کے اکابرین میں آتے ہیں۔ جو کہہ رہا ہے کہ تم تجدید نکاح کرو، تجدید ایمان کرو، تجدید بیعت کرو، اور مفتیوں کے سامنے بیٹھ کے کرو، کیمرے میں آگے کرو، اس کے بارے میں تم نے ایک جملہ بھی نہیں بولا، اور مجھے کہہ رہے ہو انجینئر مجھے بم سے اڑوانا چاہتا ہے۔ تو بھائی مفتی اعظم امریکہ تو آپ کو ایٹم بم سے اڑوانے جا رہا تھا۔ ہاں ظاہر ہے جو کہہ رہے تجدید ایمان کرو، تجدید بیعت کرو، اور نکاح بھی سارے کرو، اور مفتی اعظم امریکہ کی روح سے اب آپ جو ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں وہ کیا ہے؟ آپ نے گلہ کیا ان سے؟ کیونکہ صرف توبہ کو نہیں وہ مان رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے توبہ کافی نہیں ہے، تجدید ایمان تجدید نکاح بھی کرنا ہے۔ وہ تو انہوں نے نہیں کیا، مفتی صاحب نے، ہو سکتا ہے لادگی میں کر بھی لیا ہو، اگر کیا تو پبلک کو بتائیں، اچھی بات ہے، مفتی خون صاحب بھی خوش ہو جائیں گے۔ ان کے بارے میں ایک جملہ نہ بولا، صرف میرے بارے میں، اس لیے کہ میں سافٹ ٹارگٹ ہوں، تو میں سافٹ ٹارگٹ بالکل نہیں ہوں، میں چلدی پھرتی 302 ہو جائے ٹھوک دیا گجے میں، کیونکہ ہمارے اس پلیٹ فارم کی لیگیسی رسول اللہ کی لیگیسی ہے، بالکل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو رسول اللہ کے ساتھ غداری کرے گا، ان کی دعوت حق کے ساتھ غداری کرے گا، تو اس کے لیے ہمارا ایک رٹز ہی کافی ہے، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں۔ جواب نمبر 5، سب سے خطرناک چیز کہ میں نے تو آپ کو گستاخ نہیں کہا، آپ کے عمل کو گستاخی کہا، اور محرک بھی نہیں طے کیا، الٹا میں نے کہا کہ آپ کی کوئی بدنیتی نہیں تھی، سلپ آف ٹنگ ہے، یا آپ سے یہ معاملہ مس ہینڈل ہوا، ورنہ آپ گستاخ نہیں ہیں، نہ آپ نے گستاخی کی۔ لیکن میرا معصومانہ سوال ہے کہ اگر یہ سب کچھ ایسے ہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، تو پھر آپ نے توبہ کیوں ریکارڈ کروائی ہے؟ بات تو صحیح ہے، بات تو صحیح ہے، توبہ کس چیز کی ریکارڈ کروائی ہے؟ اگر کوئی غلطی نہیں کی تھی، گستاخی نہیں کی تھی، تو توبہ کیوں ریکارڈ کروائی ہے؟ مفتیوں کے آگے اڑ جانا تھا، یا پھر یہ ہے کہ تم نے توبہ نہیں ریکارڈ کروائی، اوپر سے ان کو خوش کرنے کے لیے بات کر دی ہے تقیتاً،
دوسرا تو یہی مانا ہوگا نا, کیونکہ اب تم اس مسئلے کو دوبارہ سے اٹھا رہے ہو, تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے توبہ کوئی نہیں کی ہوئی دل سے. تو یہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہے. اگر میں اس کو اب لکیر پیٹنا شروع کروں کہ وہ تو مکر گیا ہے کہ میں نے کوئی گستاخی نہیں کی ہے, اور آپ کو پتا یہ سارے پھر پیچھے پڑ جائیں گے, تو یہ کوبرا سانپ کا مائک ہے پوڈ کاسٹ کا جو کاٹ گیا ہے مفتی صاحب کو. انہیں پتہ ہی نہیں انہوں نے کتنا خطرناک کھیل کھیلا ہے کہ جی انجینئر مجھے جو ہے بار بار گستاخ کہہ رہا ہے. میں نے آپ کو گستاخ نہیں کہا, اس عمل کو گستاخی کہا اور محرک بھی نہیں طے کیا. میں نے کہا کہ انجانے میں ہوا, گستاخی کی نیت نہیں تھی. نہ میں نے تجدید ایمان کا کہا, نہ تجدید نکاح کا, نہ تجدید بیعت کا. لیکن آپ جو یہ بات کر رہے ہیں تو پھر آپ نے وہ توبہ کیوں کی تھی؟ اور دوسری بات, یہ توبہ والا پیکج صرف علماء کے لیے ہے, عوام الناس کے لیے کوئی توبہ والا پیکج اویلیبل ہے؟ اسی پوڈ کاسٹ کے اندر مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر گستاخوں کی توبہ ہم قبول کرنا شروع کر دیں گے نا تو گستاخی کی لوگ عادت بنا لیں گے. لہذا 295C میں توبہ کی شک نہیں ہونی چاہیے, جو میرا علماء سے جھگڑا ہے. میں یہ کہتا ہوں 295C میں توبہ کی شک ہونی چاہیے, تاکہ انجانے میں اگر کسی سے کوئی ایشو ہوا ہے تو توبہ اس کی قبول کر لی جائے جوڈیشری میں, تاکہ وہ بقیہ زندگی آسانی سے گزارے. اسی پوڈ کاسٹ میں کتنا خطرناک کھیل کھیلا انہوں نے اپنے خلاف. یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی گستاخی کی توبہ نہیں ہونی چاہیے. پھر تو مفتی صاحب آپ کی بھی توبہ نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ دیوبندیوں کے کئی علماء, بریلویوں کے سارے علماء, اہل حدیثوں کے سارے علماء, شیعہ کے سارے علماء آپ کو گستاخ سمجھتے ہیں. تو اصولاً تو آپ پہ 295C لگنی چاہیے, اور توبہ آپ کی قبول بھی نہیں ہونی چاہیے. اور اس کے بعد تو ویسے ہی فارغ ہو جائے گی توبہ, کیونکہ آپ نے کہا ہے مجھے گلا کیا ہے. تو بھئی توبہ آپ نے پھر کس چیز کی تھی؟ غلطی ہوئی تھی تو توبہ کی تھی نا. اور یہ پیکج میں علماء سے کہوں گا باقی لوگوں کے لیے بھی رکھیں. رہے مفتی صاحب تو میں انہیں کہوں گا کہ اس توبہ کے پیکج کی وجہ سے ہی آپ بچے ہیں. ادروائز اگر یہ توبہ کا پیکج آپ کے لیے آفر نہ ہوتا, محدود مدت کے لیے, وہ جس طرح موبائل کمپنیاں لگاتی ہیں نا پیکج, جو آپ کے لیے لگا, اگر یہ نہ ہوا ہوتا تو آج آپ اپنے بزرگوں کے پاس پہنچ چکے ہوتے. اچھا اس کا بھی برا مناتے ہیں یہ, یار برا کیوں بناتے ہو؟ اگر تمہیں یقین ہے تمہارے بزرگان دین جنت میں ہے تو میں تو تمہیں دعا دے رہا ہوں نا. تو مجھے کون آ کہ انجینئر جو ہے وہ رسول اللہ, خلفائے راشدین اور آل البیت کے پاس پہنچ جائے, میرے لیے دعا ہے. میرے تو بزرگ وہی ہے نا, میں تو اڑے ہوں مندہ ہی کوئی نا, اور کہتے بھی میرا جھگڑا ہی ہے نا, میں ان کے بابوں کو نہیں مانتا. تو جب ہم تمہیں دعا یہ دیتے ہیں تمہارے بزرگوں کو کہ وہ مر کے اپنے بزرگوں کے پاس پہنچ گئے, تو اس کا برا نہ مانا کرو. تم تو اپنے بزرگوں کو جنتی سمجھتے ہو. میں نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ ابو جہل کے پاس پہنچ گئے یا فرعون کے پاس پہنچ گئے, میں کہتا ہوں اپنے بزرگوں کے پاس پہنچ گئے. تو یہ تو دعا ہے تمہارے لیے. تو مفتی صاحب اگر یہ توبہ کا پیکج 295C میں نہ ہوتا تو سارے فرقوں کے نزدیک اور بعض دیوبندی علماء کے نزدیک بھی آپ کے لیے بھی توبہ کی پھر یہ پیکج قابل قبول نہیں ہے, اور آپ کو بزرگوں تک ہی پہنچنا پڑے گا. تو اس لیے یہ خطرناک کھیل نہ کھیلیں, اللہ سے ڈر جائیں, اور آندہ بھی گفتگو کرتے ہوئے احتیاط کریں. لیکن اگر آپ کو اس قسم کی بات کریں گے تو ہماری مجبوری ہوتی ہے جواب دینا. بڑے لوگوں کو میں جواب ضرور دیتا ہوں, چھوٹے موٹے تو آپ کو پتہ ہے آئے دن کیا کچھ نہیں بولتے رہتے, بےچارے چیخ چیخ کے چپ کر گئے, میں نے جواب نہیں دیا, منتیں مارتے ہیں. لیکن بڑے لوگوں کو میں جواب اس لیے دیتا ہوں کہ پبلک میں ان کی سے ہے, لوگ ان کی بات سنتے ہیں. باقی کسی چھوٹے کو شوق ہے نا جواب لینے کا, تو اپنے بڑے سے وہی بات کہلوا دے, انشاءاللہ تعالی اگلی اتوار میں اس کی طبیعت بھی صاف ہو جائے گی. ہاں یہ پیکج لے لیں میری طرف سے. مجھے بعض لوگ اپروچ کر کہتے ہیں فلاں مفتی سامنے آیا, فلاں مولوی سامنے آیا, فلاں سپیکر سامنے آیا, آپ اس کا جواب دیں. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, بڑے مفتیوں سے جواب دلاؤ. اور میں بارہا اپنے پلیٹ فارم سے کہہ چکا ہوں کہ آپ لوگ مجھے غلام احمد قادیانی دجال سے بڑا فتنہ سمجھتے ہیں اپنے نظام میں, تو اس کے مقابلے پہ تو پیر میر علی شاہ صاحب نکلے تھے, ثناء اللہ امرتسری نکلے تھے, جو اس وقت کے بڑے بڑے علماء تھے. تو میرے مقابلے پہ تو مفتی منیب الرحمان صاحب نہیں نکلے. مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک جملہ کبھی میرا نام لے کے نہیں بولا. وہ کہتے ہیں انجینئر کو ہم اس قابل ہی نہیں سمجھتے. اور مفتی منیب صاحب نے تو کہا کہ وہ اپنے پلیٹ فارم سے اپنی دعوت دیتے رہے,
ہم اپنے پلیٹ فارم سے اپنا موقع بیان کرتے رہتے ہیں، کرتے رہے ہیں، کرتے رہیں گے. اس کا مطلب ہے کو ایگزسٹ کر رہے ہیں. پیچھے ساتھ رضوی صاحب بچے تھے، چمی ان کے لیے چیلنج کر کے پیچھے ہٹ گئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے انجینئر صاحب اپنا کام کریں. ان کا امت کو میں فرقوں میں نہیں ڈالنا چاہتا، تفرقے میں نہیں ڈال. بہت اچھی بات ہے، کو ایگزسٹ کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے میں اگلی ووٹ کرین نو لا دیا، کوئی پتہ نہیں. مجھے جینے کا حق دے رہے ہیں نا، تو بہت اچھی بات ہے. اس کا مطلب ہے سب لوگ سمجھتے ہیں کہ انجینئر صاحب بات صحیح کر رہے ہیں. مجھے بتائیں جو کچھ میں بریلویوں کے بارے میں کہتا ہوں، کیا اہل حدیث کہتے ہیں میں غلط کہہ رہا ہوں؟ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہتا ہے. رفع الاجدین ہوتے زور دیا کرو انجینئر صاحب. جو کچھ میں اہل حدیث کے بارے میں کہتا ہوں جزید کے مسئلے میں اور باقی کرٹیکل ایشوز میں، بریلوی کہتا ہے بالکل ٹھیک کر رہا ہے. اسی طریقے سے جو میں شیعہ کے بارے میں بات کرتا ہوں ماتم کے حوالے سے، عقیدہ امامت کے حوالے سے، سنی کہتے ہیں بالکل ٹھیک کر رہا ہے. تو میرے ساتھ سارے یہ ایگری کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نا سارے انجینئر کے خلاف ہیں، یہ آپ جملہ غلط بول رہے ہیں. سارے میرے ساتھ ہیں ہر اس مسئلے میں جس میں ان کے مخالف شخص کی کلاس لی جا رہی ہو. لہذا بریلوی مجھ سے خوش ہیں جو کچھ میں باقی فرقوں کے بارے میں بات کرتا ہوں، سوائے جو میں بریلویوں کے بارے میں کرتا ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس معاملے میں دیوبندی مجھ سے خوش ہے، اہل حدیث خوش ہیں، تو سارے خوش ہیں. عوام تو سارے خوش ہیں، علماء بھی خوش ہیں. اپنے اپنے فرقوں کی جہاں منجی ٹھکتی ہے نا وہاں پہ ان کو پرابلم ہوتا ہے. جہاں دوسروں کی منجی ٹھوکری ہوتی ہے کہتے ہیں انجینئر صاحب کام چوک کے رکھو. بالکل لاج ہے انہاں دا، اے ہے ہی کبر چاٹو نے جی، انہاں دا لاج یہی ہے. ایک قابو ہی تواڈے آئے نے جی. تو یہ آپ دیکھ لیں صرف چشمہ بدلنے سے کیا رزلٹ ڈیفرنٹ آ جاتا ہے. تو میرا خیال ہے یہ جو میں نے گفتگو کی مفتی صاحب کے لیے